الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی کتاب التوحید کا درس تھوڑا تھوڑا جستہ جستہ مختصر طور پر آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے۔ آج ہم پہنچے ہیں اس حدیث تک جسے شیخ ذکر کرتے ہیں، فرماتے ہیں وَلَهُمَا فِي حَدِيثِ عِتْبَانِ فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کا طریقہ کار بار بار بتایا گیا کہ وہ قرآن پاک کی آیت پیش کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کرتے ہیں اور جو ہے اس کے ذریعے سے اپنا مسئلہ بتاتے ہیں۔ اب انہوں نے توحید کی فضیلت کا باب قائم کیا اور اس میں توحید کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے یہ حدیث ذکر کی، کہتے ہیں وَلَهُمَا، اور ان دونوں کے یہاں روایت ہے۔ ان دونوں سے مراد امام بخاری اور امام مسلم کے یہاں صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے، اور اس کے راوی صحابی ہیں عتبان رضی اللہ عنہ۔ عتبان ابن مالک یہ انصاری صحابی ہیں، مشہور صحابی ہیں، ان کی روایت ہے۔ ان روایت کے الفاظ کیا ہیں؟ فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم پر اس آدمی کو حرام کر دیا ہے جس نے لا الہ الا اللہ کہا۔ جس آدمی نے لا الہ الا اللہ کہا، اللہ تعالیٰ نے جہنم پر اس آدمی کو حرام کر دیا ہے۔ یبتغی بذالک وجہ اللہ، لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی رضا حاصل ہو جائے۔ تو اللہ کی رضا پانے کے لیے، اللہ کی خوشنودی پانے کے لیے جس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا، اللہ تعالیٰ نے جہنم پر اس کو حرام کر دیا۔ حرام کرنے کا مطلب کیا ہے؟ حرام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کو منع کر دیا ہے کہ ایسے آدمی کو نہ چھوئے، ایسے آدمی کو ٹچ نہ کرے، ایسے آدمی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ جہنم کو اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کر دیا ہے۔ تو جو آدمی اللہ کی رضا کے لیے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے گا تو اللہ تعالیٰ نے جہنم پر اس کو حرام کر دیا۔ آپ جانتے ہیں کہ جہنم پر حرام کرنا دو طرح سے ہے۔ ایک یہ کہ ایسے شخص کے لیے ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنا حرام ہے۔ جو آدمی اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر یعنی اخلاص کے ساتھ، دکھاوے کے لیے نہیں، نفاق کے لیے نہیں، بلکہ اخلاص کے ساتھ جس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہے، شرک کو رد کیا ہے، توحید کو اپنایا ہے، تو ایسے آدمی کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم پہ حرام کر دیا ہے کہ ہمیشہ ہمیش اپنے اندر اسے رکھے۔ ایک معنی یہ ہوا، اور دوسرا معنی یہ ہوا کہ ایسے آدمی کو چھونا ہی حرام ہے، یعنی کبھی جہنم میں ایسا آدمی جا ہی نہیں سکتا۔ تو جس آدمی کا توحید کامل ہے، اس میں کسی قسم کی کمی نہیں ہے۔ توحید میں کمی گناہوں کے ذریعے سے، نافرمانی کے ذریعے سے اور معصیت کے ذریعے سے توحید میں کمی ہوتی ہے۔ تو جس کے یہاں توحید میں کمی ہوگی وہ جہنم میں جا سکتا ہے۔ بہت سارے گناہوں کے بارے میں یہ وعید آئی ہے کہ آدمی جہنم میں جائے گا، آدمی جنت میں نہیں جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جہنم میں جائے گا اپنے گناہ کی وجہ سے، کیونکہ اس کے توحید میں کمی ہے۔ البتہ چونکہ اس کے پاس توحید ہے، اس لیے وہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا، کیونکہ اللہ نے جہنم پر موحد کو ہمیشہ ہمیش کے لیے اپنے اندر رکھنا حرام کر دیا ہے۔ تو یہ حدیث اس بات پر دلیل ہے کہ جو آدمی لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے اخلاص کے ساتھ،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم سے کبھی نہ کبھی ضرور نکالے گا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ توحید کی کیا فضیلت ہے اور کس طرح سے اس کی وجہ سے گناہ مٹتے ہیں۔ باقی گناہ ہونے کے باوجود وہ جنت میں جا سکتا ہے اور جہنم سے نکل سکتا ہے۔ اور البتہ اس میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے جہنم پر اس آدمی کو حرام کر دیا ہے جس نے اپنی زبان سے کہا، من قال، جس نے کہا اپنی زبان سے، یعنی کوئی آدمی اگر دل میں لا الہ الا اللہ کا اقرار تو کرتا ہو دل سے، لیکن زبان سے نہ کہتا ہو کہ میں مسلمان ہوں، میں لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہوں، اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں۔ اگر زبان سے کوئی اقرار نہ کرے، صرف دل میں عقیدہ رکھے، تو یہ دل کا عقیدہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ زبان سے اقرار بھی ضروری ہے، اگر عذر ہو الگ بات ہے۔ ایک آدمی گونگا ہے، بول نہیں سکتا، دل میں عقیدہ رکھ لینا اس کے لیے کافی ہے۔ یہ اسی طرح سے مجبور ہے، قتل کا خوف ہے وغیرہ وغیرہ، عذر کے بغیر، یعنی ایک آدمی کے پاس کوئی عذر نہیں ہے، کوئی مجبوری نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی دشواری نہیں، اس کے باوجود کہتا زبان سے تو نہیں کہوں گا، ہاں دل میں میرا ایمان ہے کہ وہی عبادت کے لائق تنہا ہے اور عمل بھی نہیں کروں گا، اس کے علاوہ دوسرے کی عبادت کرے گا، تو وہ نہیں قابل قبول ہے اللہ کے یہاں۔ اللہ کے یہاں قبول تب ہے جب دل میں عقیدہ ہو، زبان سے اقرار ہو، اس کے مطابق عمل ہو۔ اسی طرح سے جو آدمی زبان سے کہتا ہو لیکن دل میں عقیدہ نہ ہو، زبان سے کہتا ہو لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، لیکن دل میں سوچتا نہیں کوئی اور بھی عبادت کے لائق ہو سکتا ہے، فرشتے بھی عبادت کے لائق ہو سکتے ہیں، جن بھوت بھی عبادت کے لائق ہو سکتے ہیں۔ اگر کوئی ایسا سمجھتا ہے تو وہ بھی مسلمان نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ مسلمان کے لیے وہ دل سے اقرار ضروری ہے۔ منافقین کا تو یہ مسئلہ تھا کہ وہ زبان سے کہتے تھے اور دل میں اقرار نہیں تھا، اور دل سے بہت سارے لوگ مانتے ہیں اور زبان سے انکار کر دیتے ہیں کہ نہیں، تو وہ بھی نہیں مسلمان ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جہنم پر ان لوگوں کو حرام کر دیا ہے جو مکمل توحید پر ہیں، اور ایسے ہی کوئی بھی عمل اللہ کے یہاں اس وقت تک قابل قبول نہیں ہے جب تک کہ وہ اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ نہ ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہ ہو، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا یبتغی بذالک وجہ اللہ، لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے اخلاص ہو، اللہ کی رضا ہو۔ اور اسی طرح سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ جو آدمی لا الہ الا اللہ زبان سے کہے اور عملی طور پر اس کو توڑ دے رہا ہو، اس کا انکار کر رہا ہو، غیر اللہ کو پکار رہا ہو، جیسے کہ بہت سارے لوگ اللہ کو چھوڑ کر کے مصیبت میں پھنستے ہیں تو کسی قبر والے کو، کسی زندہ کو، کسی مردہ کو، غائب کو پکارتے ہیں، جن کو، بھوت کو، پری کو، ان کو پکارتے ہیں۔ تو جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو پکارتے ہیں تو لا الہ الا اللہ پڑھنا ان کے لیے کارآمد نہیں ہوگا، کیونکہ اگر انہوں نے اس کا معنی سمجھ کر کے اور اس کا اقرار کر کے لا الہ الا اللہ کا صحیح طور پر زبان اور دل سے اقرار کیا ہوتا تو انہوں نے اس کفر اور شرک کو چھوڑا ہوتا۔ اور اسی طرح سے اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا یبتغی بذالک وجہ اللہ، اس کے ذریعے سے اللہ کے چہرے کی تلاش ہو، اللہ کے رخ زیبا کا تقرب چاہتا ہو، تو وجہ کا، اللہ کے لیے چہرے کا اس بات بھی اس حدیث میں موجود ہے اللہ کی شان کے مطابق۔ بہت سارے لوگ جو یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو اس کی کوئی صورت نہیں ہے، اس کا کوئی روپ نہیں ہے، اس کا کوئی چہرہ نہیں ہے، اس کا کوئی آکار نہیں ہے، تو وہ لوگ نہ قرآن کو مانتے ہیں نہ حدیث کو مانتے ہیں۔ قرآن پاک میں بھی اللہ کے چہرے کا ذکر ہے، اور اس حدیث میں جو کہ صحیحین بخاری و مسلم دونوں کی حدیث ہے، اس میں ہے وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ، وجہ فیس چہرہ، تو اللہ کا چہرہ اللہ کی شان کے لائق ہے۔ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ تعالیٰ جیسے کوئی چیز نہیں، اور اللہ تعالیٰ سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے۔ سننے اور دیکھنے کا انکار نہیں کریں گے کہ سننا اور دیکھنا مان لیے تب تو انسان بھی سنتا دیکھتا ہے، نعوذ باللہ۔ انسان کا سننا دیکھنا انسان کے لائق، اور اللہ کا سننا دیکھنا اللہ کی شان کے لائق۔ ایسے ہی انسان کا چہرہ اور دوسروں چیزوں کے چہرے، مخلوقات کے چہرے ان کی اپنی حیثیت کے مطابق، اور اللہ
کا چہرہ، اللہ کا رخ اور اللہ کا وجہ، اللہ کا فیس، اللہ کی شان کے لائق کوئی اور چیز اس کے طرح نہیں ہے۔ تو یہ رہی حدیث۔ ایک حدیث اور پڑھ لیتے ہیں آج کے درس میں، اور اسی پر درس کا اختتام کرتے ہیں انشاءاللہ۔ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال قال موسى یا ربی علمنی شیئا اذکرک وادعوک به قال قل یا موسى لا الہ الا اللہ قال یا ربی كل عبادك يقولون هذا قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله رواه ابن حبان والحاکم وصححہ۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے رب مجھے کوئی ایسی چیز سکھلا دیجئے جس کے ذریعے میں آپ کا ذکر کروں اور جس کے وسیلے سے میں آپ سے دعا کروں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے موسیٰ آپ کہیے لا الہ الا اللہ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے رب تیرے تمام بندے یہ بات کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اے موسیٰ اگر ساتوں آسمان اور ساتوں آسمان میں آباد اور موجود لوگ میرے سوا اور ساتوں زمینیں ترازو کے ایک پلے میں رکھ دی جائیں اور لا الہ الا اللہ کو دوسرے پلے میں رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، جھک جائے گا۔ یہ صحیح ابن حبان اور مستدرک حاکم کی روایت ہے اور امام حاکم نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ اس حدیث کے صحابی ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ہیں جن کا نام ہے سعد ابن مالک۔ سعد رضی اللہ عنہ یہ خود صحابی ہیں، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ، اور ان کے والد مالک ابن سنان وہ بھی صحابی ہیں۔ تو گویا یہ صحابی بھی ہیں اور صحابی کے بیٹے بھی ہیں۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ساری احادیث روایت کی ہیں اور سن 84 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ تو ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر فرمایا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کون ہیں؟ معروف، موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے اولو العزم رسول جنہیں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کے بھیجا تھا اور جو کلیم اللہ کے نام سے مشہور ہیں اور جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے گفتگو کی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے میرے رب، اے میرے مالک، مجھے کچھ ایسی چیز سکھلا دیجئے جس کے ذریعے میں آپ کا ذکر کروں، میں آپ کی تعریف کروں، آپ کی ثنا کروں، آپ کو یاد کروں ان کلمات کے ذریعے سے اور ان کلمات کا وسیلہ لے کر آپ سے دعا کروں۔ دیکھیے اس سے رد ہوتا ہے کہ اللہ کی شریعت کے مطابق ہی اللہ کا ذکر کیا جا سکتا ہے، اللہ کی عبادت اللہ کی شریعت کے مطابق ہی کی جا سکتی ہے، منمانی نہیں کی جا سکتی۔ ایک نبی ہو کر کے بھی اللہ سے پوچھتے ہیں کہ یا اللہ مجھے بتائیے کیا کروں، یہ نہیں کہ یہ منمانی اور قیاس اولا کا استعمال یہ ہوگا تو ایسا ہو جائے گا۔ بہت سارے لوگ جیسا کہ اہل بدعت کیا کرتے ہیں منمانی طریقے ایجاد کرتے ہیں، نہیں، منمانی طریقے اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہیں۔ اللہ کی شریعت میں تلاش کرنا کیا چیز عبادت ہے اور کیا چیز عبادت نہیں ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ مجھے سکھا دیجیے کہ میں اس کے ذریعے سے آپ کا ذکر کروں اور آپ کو پکارا کروں اس کے وسیلے سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے موسیٰ کہو لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ پورا ہے، مکمل ہے، لا الہ الا اللہ، کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ کے، صرف اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، یہ مکمل جملہ ہے۔ اس طرح ذکر کرو۔ تو اللہ نے جو ذکر سکھایا وہ ذکر کامل، نہ کہ جیسے بہت سارے جاہل صوفیہ ذکر کرتے ہیں اللہ یا ہو، اس طرح کا جو ذکر کرتے ہیں یہ ذکر نہیں ہے، یہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے، یہ کبھی بھی معتبر نہیں ہے، یہ بدعت ہے۔ ذکر کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ مکمل ہو، آدمی کہے اللہ اکبر، آدمی کہے الحمدللہ، آدمی کہے سبحان اللہ، آدمی کہے لا حول ولا قوت الا باللہ،
کہے لا استغفر اللہ، کہے لا الہ الا اللہ. تو یہ سب ذکر ہے جس کا معنی مکمل ہو جاتا ہے. صرف ہو یا صرف اللہ یہ بدعت ہے، مردود ہے، ناقابل قبول ہے، یہ اللہ کا ذکر نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جس ذکر کی تعلیم دی وہ ذکر کامل ہے، لا الہ الا اللہ. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ یہ تو تمام بندے کہتے ہیں، یہ تیرے تمام بندے کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی اہمیت بتائی کہ ہاں میرے تمام بندے، یقیناً یہ وہ دعا ہے جو بہت عام ہے. لا الہ الا اللہ جو اسلام میں داخل ہونے کے لیے بھی کہنا پڑتا ہے، لیکن یہ بہت اہم ہے، سب سے اہم. اور اللہ تعالیٰ کی نعمت دیکھیے، یہ کائنات، یہ دنیا اللہ کی بنائی ہوئی ہے اور یہ دین اللہ کی طرف سے آیا ہوا ہے. اس کائنات میں جس چیز کی ضرورت اللہ کے بندوں کو سب سے زیادہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو سب سے زیادہ وافر مقدار میں مہیا کیا ہے. ایسے ہی دین میں جس چیز کی اہمیت سب سے زیادہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو سب سے آسان اور ہر جگہ اس کو موجود رکھا ہے. سانس کے بغیر کوئی، ہوا کے بغیر، سانس لیے بغیر، ہوا کے بغیر کوئی شخص زندہ نہیں رہ سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ ہوا کا انتظام کر دیا، ہر جگہ آکسیجن اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا، کیونکہ یہ انسان کی نہایت اہم ضرورت ہے. ایسے ہی چونکہ لا الہ الا اللہ یہ ایمان کی بقا کے لیے، جنت میں داخلہ کے لیے، جہنم سے آزادی کے لیے سب سے اہم ہے، سب سے زیادہ ضروری ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے بندوں کو سکھایا. کل ایمان میں داخل ہونا ہی ہے تو لا الہ الا اللہ کے ذریعے ہی داخل ہو سکتے ہیں. کل عبادک یقولون، تیرے تمام بندے کلمہ کہتے ہیں. ہاں تمام بندے کہتے ہیں، ہر کوئی سانس لیتا ہے، لیکن کوئی سانس لیتا ہے تو اس سانس سے فائدہ اٹھاتا ہے، وہ بھرپور اس کی صحت ہوتی ہے، اور اس سانس کے آکسیجن اس کی رگ رگ تک، ہر نس تک پہنچ جاتی ہے. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ سانس لیتے ہیں لیکن ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں، ایسے ہی لیتے ہیں، ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں. اس آکسیجن سے وہ قوت حاصل نہیں کرتے جو اللہ نے اس میں قوت رکھی ہے. یہی مسئلہ ہے کہ پڑھنے کو تو لا الہ الا اللہ بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں، لیکن کون ہے جو اس لا الہ الا اللہ کو سمجھتا ہے؟ کون ہے جو اس لا الہ الا اللہ کا حق ادا کرتا ہے؟ کون ہے جو اس کے تقاضوں پر عمل کرتا ہے؟ کون ہے جو اس لا الہ الا اللہ سے واقعی محبت رکھتا ہے؟ کون ہے جو اس لا الہ الا اللہ کے منافی چیزوں سے واقعی سخت نفرت رکھتا ہے؟ کون ہے جس کے اندر یہ ساری خوبیاں پائی جاتی ہیں؟ تو لا الہ الا اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام، اللہ کے نبی موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ کی گئی، بتایا گیا کہ لا الہ الا اللہ کو معمولی نہ سمجھو، لا الہ الا اللہ بہت اہم ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر ساتوں آسمان اور ساتوں آسمان میں جو آباد ہیں سب میرے سوا اور ساتوں زمینیں، اللہ تعالیٰ نے جب آسمان کا ذکر کیا تو اپنا استثناء کر دیا کہ میرے سوا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں کے اوپر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا آسمان ان کی آبادی میرے سوا اور ساتوں زمینیں ایک پلے میں رکھ دی جائیں اور لا الہ الا اللہ کو ایک پلے میں رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ کا پلہ بھاری ہو جائے گا، لا الہ الا اللہ کا پلڑا جھک جائے گا، وزنی ہو جائے گا. یہ صحیح ابن حبان اور مستدرک حاکم کی حدیث ہے. آپ اس میں یہ بھی غور کریں کہ ہر مسلمان لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، لیکن یہ بات بھی ہر مسلمان جانتا ہے کہ قیامت کے دن اعمال کا وزن ہوگا، اور کچھ مسلمان اور کلمہ پڑھنے والے ایسے ہوں گے جن کے گناہوں کا پلہ بھاری ہو جائے گا. لا الہ الا اللہ بھی ان کے یہاں رہے گا، لیکن اس کے باوجود گناہوں کا پلہ بھاری ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ لا الہ الا اللہ کا زبان سے کہنا ہی کافی نہیں ہے. زبان سے کہنا ہی اگر کافی ہوتا تو پھر سارے لوگوں
کا پلہ وزنی ہو گیا ہوتا، کسی کے گناہوں کا پلہ وزنی نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب لا الہ الا اللہ کا صرف زبان سے کہنا کافی نہیں ہے۔ ایک آدمی سو رہا ہے، نیند میں ہے، اور لا الہ الا اللہ بڑبڑا رہا ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اس کی بات کا کوئی اثر ہے؟ ایک آدمی نیند میں ہے، خواب میں ہے، کچھ بھی کہہ رہا ہے، اس کا کہیں کوئی اعتبار ہے؟ کیونکہ دل سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک آدمی خواب میں بڑبڑا رہا، طلاق 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 ہو جائے گی، یا کوئی اور چیز کہہ دیا، اس پر سزا ہوگی۔ تو جو لوگ جو غفلت میں ہیں، نیند میں ہیں، اور لا الہ الا اللہ کا جنہیں معنی نہیں معلوم، معنی معلوم کیے بغیر کہہ رہے ہیں، معنی سمجھے بغیر کہہ رہے ہیں، اس کے تقاضوں کو سمجھے بغیر کہہ رہے ہیں، وہ زبان سے کہنا لا الہ الا اللہ معتبر نہیں ہے۔ اس کا یہ وزن نہیں ہوگا جو اس میں وزن بتایا گیا۔ اس لا الہ الا اللہ کا وزن ہوگا جس لا الہ الا اللہ کو سمجھ کے کہا گیا ہوگا، جو کہنے والا یہ سمجھتا ہے کہ میں کس چیز کا انکار کر رہا ہوں اور کس چیز کا اقرار کر رہا ہوں، اور پھر اس کے تقاضوں کے مطابق جس نے عمل کیا ہوگا، لا الہ الا اللہ کی شرطوں کو جس نے پورا کیا ہوگا، یہ ساری چیزیں جب رہیں گی تب لا الہ الا اللہ کا پڑھنا فائدہ دے گا، اس کے بغیر نہیں۔ آئیے تیزی سے دیکھ لیتے ہیں کہ اس حدیث میں کیا کیا فائدے ہمیں معلوم ہوتے ہیں۔ اس حدیث میں ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ لا الہ الا اللہ بہت عظیم فضیلت والا کلمہ ہے، کیونکہ اس کے اندر توحید اور اخلاص کا تذکرہ ہے۔ اسی طرح سے موسیٰ علیہ السلام کی فضیلت معلوم ہوتی ہے کہ کس طرح سے وہ اللہ سے قریب ہونا چاہتے تھے، اور جو بندہ جس قدر اللہ کا تقرب حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کی اطاعت و فرما برداری کرنا چاہتا ہے، اس قدر ہی وہ عظمت والا اور اس قدر وہ فضیلت والا بندہ ہے۔ اسی طرح سے اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ عبادت اللہ کی شریعت کے مطابق ہی ہوگی، منمانی جو بدعت کے طور پر عبادت کی جائے گی وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگی، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، سوال کیا، یہ نہیں کہ اپنی طرف سے کوئی بھی ذکر بنا کے، جیسا کہ بہت سارے جاہل صوفیہ کرتے ہیں، اپنی طرف سے ذکر بنا کے ذکر کرنے لگتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نبی ہونے کے باوجود اللہ سے پوچھا کہ اللہ کیا ذکر کروں۔ اسی طرح سے اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ جس چیز کی ضرورت سب سے زیادہ ہو، اس چیز کا وجود بھی اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ رکھا ہے، چونکہ لا الہ الا اللہ کی دنیا کو سب سے زیادہ حاجت ہے، شرک کے رد کی اور توحید کے اس بات کی دین کے معاملے میں سب سے زیادہ حاجت ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے زیادہ اسے موجود رکھا ہے، اور اس کا حاصل کرنا سیکھنا اللہ نے سب سے زیادہ آسان بنایا ہے۔ اسی طرح سے یہ بات معلوم ہوتی اس حدیث سے کہ اللہ تعالیٰ ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے۔ اسی طرح سے اس حدیث سے یہ بھی بات معلوم ہوتی ہے کہ صرف لا الہ الا اللہ زبان سے کہہ لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اللہ اس کا معنی بھی سمجھنا چاہیے اور اس کے تقاضوں کے مطابق عمل بھی کرنا چاہیے۔ اور اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ صرف اللہ کا ذکر کرنا یہ غلط ہے، لا الہ الا اللہ مکمل ذکر ہونا چاہیے۔ یا جو صوفیہ لا الہ صرف ذکر کرتے ہیں یہ کفر ہے، اور صرف الا اللہ ذکر کرتے ہیں تو یہ غلط ہے۔ لا الہ الا اللہ مکمل ذکر ہونا چاہیے، ایک ساتھ ذکر ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ عمل کو تولا جائے گا اور قیامت کے دن ترازو رکھا جائے گا، اور ایسا برحق ہے۔ اور ایسے ہی یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ کبھی کبھی انبیاء کو بھی اس بات کی ضرورت ہوتی ہے کہ انہیں توحید کی فضیلت اور کلمہ لا الہ الا اللہ کی فضیلت بتائی جائے، اور اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ زمین ساتھ ہے اور آسمان بھی ساتھ ہیں۔ واللہ تعالی اعلم، وصلی اللہ علی نبینا وسلم، والحمد للہ رب العالمین۔